یہ بتائیں تاریخ اس اسرائیل ایران جنگ کو کس طرح قلم بند کرے گی؟ نقصانات اور اہداف کی جنگ میں کون فاتح ہے، اسرائیل یا ایران؟ دیکھیں اگر تو ملٹری ٹارگٹ دیکھے جائیں تو اسرائیل نے کافی ملٹری ٹارگٹ ہٹ کیے ہیں، اور اگر دیکھا جائے کہ ایران کی ریزیلینس بہت زیادہ تھی. جی ایران نے اپنی کیپیبلٹی شو کی ہے، لیکن لارجلی ایران حملہ تو کر سکتا ہے لیکن حملے کا دفاع نہیں کر سکتا. یہ لمیٹیشنز ہیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں. سو اس چیز میں دیکھا جائے، اور دوسری بات ہے ایران کی عوام کی جو اندر قومیت، نیشنلزم، ان کے بارے میں یہ جو تاثر ہے کہ وہ واقعی ایک قوم ہے، انہوں نے لڑائی لڑی ہے، وہ اپنے مفاد، اپنے نیشنل انٹرسٹ اور اپنی سوورینٹی کے لیے جان دے بھی سکتے ہیں، لے بھی سکتے ہیں. اور مسلمان دنیا میں انہوں نے، ظاہری بات ہے، ان کو عوام جو ہے وہ بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہے، مسلم دنیا خاص طور پہ، کہ ایٹ لیسٹ ایران نے طاقت دکھائی ہے. یہ جتنی بھی مسلمان دنیا کی جو عرب اسٹریٹ ہم لفظ بولتے ہیں، ساری کی ساری ایران کے ساتھ اس حد تک کھڑی ہوئی ہے کہ اس نے اسرائیل کو جواب دیا ہے اور اسرائیلی کو بتایا ہے کہ بلڈنگز جب گرتی ہیں، انفراسٹرکچر جب تباہ ہوتا ہے تو کس طرح ہوتا ہے، کیونکہ کبھی آج تک کسی نے اسرائیل کے اندر حملہ بھی نہیں کیا تھا. لیکن اسرائیل کے، اور آج امریکی صدر نے خود کہا ہے کہ اسرائیل کے اوپر بہت زیادہ بمبارڈمنٹ ایران نے کی ہے اور اسرائیل کو بہت نقصان ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کا بھی اپنا زوم تو ضرور ٹوٹا ہوگا. جی، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کو یہ سیز فائر کرنا پڑا، کیونکہ ایران کی طرف سے بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ ہو رہا تھا. ٹھیک قمر صاحب، ایک طرف تو دنیا بغل گیر ہو رہی ہے کہ اسرائیل اور ایران کی جنگ بندی ہو گئی ہے، عارضی امن تو ہو گیا ہے، لیکن وہیں اسرائیل جیسی ناجائز ریاست نے جیسے ہی ایران سے جنگ بندی کی تو غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام پھر تیز کر دیا گیا ہے. یہ تو کوئی پرماننٹ سولوشن نہیں ہے جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. کیوں عالمی دنیا اس معاملے پہ خاموش ہے؟ دیکھیں ظاہری بات ہے، دیکھیں سیدھی بات یہ کرنی چاہیے کہ جو کمزور ہوتا ہے اس کو کوئی راستہ بھی نہیں دیتا، حل بھی نہیں دیتا. جو جینوسائیڈ اس وقت غزہ کے اندر ہو رہا ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ظاہری بات ہے لوگ خاموش ہیں. اور اس سے ظاہری بات ہے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، بین الاقوامی قوانین کو لوگ انڈرمائن کر رہے ہیں. ایک ایسی چیز سامنے آ رہی ہے جو کبھی دنیا میں کہیں پہ نہیں ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحث پہلے مسلمان دنیا کو کرنی چاہیے، چھوٹے ملکوں کو کرنا چاہیے، ارسپیکٹو کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، اور خاص طور پہ ان ملکوں کو کرنی چاہیے جس طرح ساؤتھ افریقہ نے کی، کہ بھائی صاحب جو ظلم ہے یہ بند ہونا چاہیے، اور ظلم کوئی بھی کرے اور کسی کے اوپر بھی ہو یہ جائز نہیں ہے. اور اس کے جو قوانین ہیں ان کے تحت اسرائیلی افواج کو جو ہے وہ وار کرائمز جو انہوں نے کیے ہیں اس پہ ان کو سزائیں دی جانی چاہیے. بالکل سر، پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی فی الحال برقرار ہے. مودی حکومت مسلسل اپنے جعلی اور مذموم ایجنڈوں سے پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے دکھائی دیتی ہے، اور سندھ طاس معاہدے کو لے کر اب تک ہٹ درمی بھی برقرار ہے. تو پاکستان نو ڈاؤٹ کہ اس وقت دنیا میں سفارتی پوزیشن پاکستان کی بڑی سٹرونگ ہے، لیکن مزید ہمیں کیا میجرمنٹس لینے کی ضرورت ہے اپنا موقف پوری دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے؟ دیکھیں پاکستان نے بڑا مضبوط موقف پیش کیا ہے. بلاول بھٹو زرداری، اسحاق ڈار صاحب، پرائم منسٹر صاحب، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر، تمام نے مل کے بہت زیادہ جو پاکستان کا کیس لڑا ہے. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان نے اچھی سگنلنگ کی ہے، بہت اچھی سگنلنگ کی ہے، اور دنیا نے دیکھا ہے کہ یہ ایک قوم ہے، یونائٹڈ ہے اکراس دا بورڈ، ارسپیکٹو کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی ہو، وطن کے دفاع کے لیے سارے اکٹھے تھے. اور اب پاکستان کا کیس ڈپلومیٹکلی جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں یہ مومنٹم برقرار رکھنا چاہیے، یہ مومنٹم ٹوٹنا نہیں چاہیے، اور کم از کم اس کو 6 مہینے سال رکھنا چاہیے، کیونکہ نریندر مودی ابھی بھی پلاننگ کر رہا ہے حملہ کرنے کی. وہ کہتا ہے آپریشن سندور جاری ہے. تو اگر آپریشن سندور جاری ہے تو پاکستان کی ایٹ لیسٹ دنیا کو یہ بتاتے رہنا چاہیے کہ انڈیا ایگریسر ہے، حالات خراب کرنا چاہتا ہے، اسرائیل کے اور نیتن یاہو کو فالو کرتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے ساتھ تھا اسی طرح ہم کرتے رہے، اگر اسرائیل کے اندر یا غزہ کے اندر اسرائیل نے مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا ہے تو ہمیں کشمیر کے اندر یہ کرنا چاہیے، تاکہ ہم کشمیر کی یہ جو سٹرگل ہے بالکل لگا ہوا ہے کہ ابھی کل جنوبی وزیرستان میں بھی فتنۃ الہندوستان کی جانب سے پاک افواج پر حملہ کیا گیا ہے، جہاں ہمارے جوانوں نے
11 خارجیوں کو ہلاک کیے اور ہمارے میجر اور ایک لانس نائک شہید ہوئے. وہیں آج لاہور سے 6 اور کراچی سے 4 بھارتی ایجنسی را کے جاسوس بھی پکڑے گئے ہیں. تو کیا پاکستان کو عالمی دہشت گردی عدالت سمیت دیگر فارمز پر بھی مقدمہ نہیں لڑنا چاہیے؟ دیکھیں، انڈیا جو ہے وہ ٹرانس نیشنل ریپریشن میں انوالو ہے جی، اور ہمیں اس چیز کا بہت اچھے سے پتہ ہے. اب کینیڈا بھی مان گیا ہے، امریکہ نے بھی یہ کہا ہے، آسٹریلیا نے بھی یہ کہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ظاہری بات ہے وہ جسے کہتے ہیں نا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک ٹرانس نیشنل ریپریشن کا جو سلسلہ ہے یہ انڈیا نے ایک ایسی انٹرنیشنل لاء کی جہاں پہ وائلیشن کی، ان ملکوں کی وائلیشن کی جس کو ابھی کینیڈا کی حکومت نے یہ ریسنٹلی کہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کینیڈا کے اندر انوالو ہے بندے مارنے کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو اس انٹرنیشنل ایگزامپلس کو سامنے رکھتے ہوئے بتانا چاہیے کہ انڈیا پاکستان میں کس طرح دہشت گردی پھیلاتا ہے، کس طرح دہشت گرد جماعتوں کو اسلحہ پرووائڈ کرتا ہے، کس طرح فائنینسز دیتا ہے، کہاں سے تھرڈ کنٹری سے لوگوں کو ریکروٹ کیا جاتا ہے اور معصوم نہتے پاکستانیوں کو قتل کروایا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک ایسی کمپین شروع کی جانی چاہیے جس طرح بلاول بھٹو گئے تھے ابھی امریکہ، یورپ اور برطانیہ. اسی طرح ہمیں ایک اور کمپین اس ایشو کے اوپر بھی شروع کرنی چاہیے تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں. ٹھیک سر، لاسٹ کوسچن. پاکستان اور بھارت کا لاسٹ جو ہوا اور پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیل ایران جنگ میں پاکستان نے جس طرح سے اپنا سفارتی محاذ سنبھالا وہ انتہائی متاثر کن تھا. عرب ممالک، مسلم امت سمیت چین اور روس بھی اس کے گرویدہ نظر آئے. تو وہیں امریکی صدر نے بھی پاکستانی عوام اور حکمرانوں کی تعریف کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خطے میں پاکستان کا سفارتی مستقبل کتنا روشن ہے اور کیا اس سب سے کوئی بڑا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، خطے کے اندر پاکستان جو ہے جیسے ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. افغان گورنمنٹ نے تحریک طالبان پاکستان کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے دوسرے ملکوں میں جا کے جو ہے وہ دہشت گردی کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ اچھی چیزیں ہیں جو ہوئی ہیں. چائنا کے ساتھ ویسے ہی ہماری اچھے تعلقات ہیں. تو مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے کہ مسلسل جو اپنے نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کو ہم انگیج کرتے رہیں، ان کو بتاتے رہیں، ان کو انفارم کرتے رہیں کہ انڈیا کیا کر رہا ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں. ہم صرف امن چاہتے ہیں، انگیجمنٹ چاہتے ہیں. سارک جیسے فورم جو ہیں ان کو نارملائز ہوں، وہاں پہ وہ جو کو انڈیا کی یہ جو ڈومیننس ہے، جو وہ پولیس مین خطے میں بننا چاہتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے حوالے سے ہمیں مالدیو، سری لنکا، بھوٹان، نیپال اور افغانستان ملکوں کو سینسٹائز کیا جانا چاہیے اور اس سلسلے میں ہم نے کوشش کی بھی ہیں. سو میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہاں پہ مزید ہمارے پاس پولیٹیکل سٹیبلٹی رہے، اکنامک سٹیبلٹی رہے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہم پرعزم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے. اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات، معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.